أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم۔ حضرات و حاضرین، اسلام کا پہلا سال، اسلامی پہلا مہینہ سال کا محرم الحرام، اس کی آج 6 تاریخ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس محرم کو حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ کوئی بھی ایسا کام جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مخالف ہو، جس سے اسلام کی بے ادبی ہوتی ہو، اسلام کو ترویج کرنے والے، اسلام کو ہم تک پہنچانے والوں کی بے ادبی ہوتی ہو، عام دنوں میں اور خصوصاً حرمت والے مہینوں میں اس سے بچنا، پرہیز کرنا اور اس کا احترام کرنا ضروری ہے۔ اسلام کی آمد سے پہلے آپ تاریخ کا اگر مطالعہ کریں تو مشرکین بھی حرمت والے مہینوں میں آ کر اپنے سارے معاملات اختلاف والے ختم کر دیا کرتے تھے۔ جنگیں ختم کر دیا کرتے، لڑائیاں ختم کر دیا کرتے، یہاں تک کہ ایسے ایسے مشرکین کا تذکرہ تاریخ میں ملتا ہے کہ وہ سود کے معاملات، حرام کام جو عام دنوں میں یہ کیا کرتے تھے، حرمت والے مہینوں میں وہ بھی ختم کر دیا کرتے تھے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ایک گروہ ایسا ہے جو اس مہینے میں آ کر اسلام کی بے حرمتی کرتا ہے، اسلام کی ترویج کرنے والوں کی بھی حرمتی کرتا ہے، ملک و ملت کے امن کو تباہ و برباد کرتا ہے، اور ایسے ایسے کام وہ لوگ کرتے ہیں جس کا اسلام سے دور تک کوئی تعلق نہیں۔ ہدف ان کا یہ ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب کو برا بھلا کہا جائے، طعن و تشنیع کی جائے، ایسی ایسی باتیں کی جائیں جن سے لوگ صحابہ کرام سے دوری اختیار کریں۔ یاد رکھیں، ان کا اصل مقصد صحابہ کرام سے دوری اختیار کرنا نہیں، اصل مقصد اسلام سے لوگوں کو دور کرنا ہے، اصل مقصد اسلام کی بنیاد کو کھوکھلا کرنا، اسے خراب کرنا ہے، کیونکہ سارے کا سارا اسلام صحابہ کرام کے ذریعے دنیا میں پھیلا۔ تو اس لیے اگر صحابہ کرام کو برا بھلا کہہ دیا جائے گا، لوگ اس پہ اعتماد اور یقین کر جائیں گے، تو اسلام کو نعوذ باللہ من ذالک بدنام کرنا، دور کرنا، اس سے اختلاف کرنا پھر آسان ہو جائے گا۔ لہٰذا اگر اسلام کو بچانا چاہتے ہیں، اسلام سے محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، اسلام کے ارکان پر عمل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے محبت اور عقیدت ہر حال میں ایمان کا حصہ ہونا چاہیے۔
اس کائنات میں صحابہ کرام وہ ایک جماعت ہے کہ جس کے ہر عمل کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا، جن کی شان، مقام، عزت اور احترام اللہ نے قرآن بنا کر نازل کی، اور صحابہ کرام ہی اس کائنات میں ایک ایسی جماعت ہے۔ یاد رکھیے یہ بات کہ صحابہ کرام کے بعد سے لے کر قیامت تک کوئی ایسی جماعت نہیں آئے گی جو پورے کے پورے اسلام پر عمل کرے، کہیں نہ کہیں کمی کوتاہی پائی جائے گی۔ صحابہ کرام ایسی جماعت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے اسلام کے کسی ایک حرف کو بھی پیچھے نہیں چھوڑا، سارے کے سارے اسلام پر عمل کیا ہے۔ اس کائنات میں آپ کو کوئی ایسی مثال نہیں ملے گی کہ کوئی آیت نازل ہوئی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ارشاد فرمایا ہو، اسلام کا کوئی حکم اور امر آیا اور صحابہ نے کہا کہ ہم یہ عمل نہیں کر سکتے، یا کسی ایک صحابی نے کہا ہو کہ یہ مجھے سمجھ نہیں آتا یا میں اس پر عمل نہیں کر سکتا۔ تاریخ میں آپ کو کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں ملے گا جس نے یہ اعتراض کیا ہو یا کوئی زبان سے لفظ بولا ہو۔ باقی آپ پوری کائنات کو دیکھیں، ہر جماعت میں کوئی نہ کوئی گروہ، کوئی نہ کوئی قبیلہ، کوئی نہ کوئی انسان، وہ پڑھا لکھا ہو، وہ عالم ہو، وہ فاضل ہو، وہ ڈاکٹر ہو، وہ انجینئر ہو، اس کائنات سے بڑا چھوٹے سے چھوٹا ہو، وہ اسلام کے کسی نہ کسی چیز سے اختلاف بھی کرتا ہے، اس پر عمل بھی چھوڑ دیتا ہے۔ یہ امتیاز صرف صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا ہے کہ انہوں نے سارے کے سارے اسلام پر عمل کیا، اور اس سے بڑی بات بھی یہ ہے کہ اسلام پر عمل بھی اسی طرح کیا جس طرح اللہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلایا۔ آج ہم بھی عمل کرتے ہیں، ہم عمل اس طرح کرتے ہیں جس طرح ہمارا معاشرہ راضی ہو جائے، ہم عمل اس طرح کرتے ہیں جس طرح ہمارے گھر والے راضی ہو جائیں، ہم عمل اس طرح کرتے ہیں جس طرح لوگ خوش ہو جائیں، جبکہ صحابہ کرام کی ایک ہی منشا تھی کہ ہم عمل اسلام پر کرتے ہیں، رب کے حکم سے ہمارا رب راضی ہو جائے، اسلام بلند ہو جائے۔ تو آئیں ایسے صحابہ کرام سے محبت، عقیدت ضروری، ایمان کا حصہ۔ جس معاشرے میں صحابہ کرام کو برا بھلا کہا جاتا ہو، اس معاشرے میں صحابہ کرام کی عزت اور عظمت بیان کرنا ضروری اور فرض ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ جہاں ہم انبیاء کی سیرت اور صورت کو پڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ حسنہ سمجھتے ہیں، اور بنایا بھی اللہ نے ہے بھی، ہم بسا اوقات مطالعہ بھی کرتے ہیں، حدیث پڑھتے بھی ہیں، آگے شائع بھی کرتے ہیں، پوسٹ بھی کرتے ہیں، اسی طرح ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے کہ ہم صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھیں، ان کے کردار کو، ان کے اخلاق کو، کیونکہ ان کے ایمان کو معیار ایمان بنایا گیا ہے ہمارے لیے۔ ہم ان کی زندگیوں کو پڑھیں گے، ان کے حالات کو اپنے ذہن میں رکھیں گے، تب صحیح طرح عمل کر سکیں گے۔ صحابہ کرام کی ایسی جماعت ہے کہ جس کے ایمان کی گواہی، جن کے تقوی کی گواہی، جن کے اخلاص کی گواہی، جن کے عمل کی قبولیت کا وعدہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں پہلے ہی کر دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کائنات والو، بعد میں آئیں گے لوگ اختلاف کرنے والے، برا بھلا کہنے والے، صحابہ کرام کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کرنے والے، لیکن مومن کی شان کیا ہے، مومن کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، مومن کا ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ تم یاد رکھو امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ فرماتے پوری کائنات والو گواہ ہو جاؤ، یاد رکھو کہ میں رب ہو کر تمہیں یہ حکم دیتا ہوں اور ایک معیار تمہارے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ میں نے اپنے نبی کے صحابہ کے دلوں کا امتحان خود لیا ہے، اس دل میں رب کی اطاعت اور نبی کی محبت کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہے ہی نہیں۔ ان کے دلوں کے اندر تقوی، پرہیزگاری، ایمان، محبت، عقیدت، عمل پایا جاتا ہے، پھر اس عمل کی بنا پر
رزلٹ کیا ہے؟ لہم مغفرۃ و اجر عظیم۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، میرے نبی کے صحابہ ساتھی زمین پہ رہتے ہیں، عمل کرتے ہیں، میں نے آسمانوں سے قانون بنا دیا ہے کہ ان کی زندگی میں سے انہیں جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا ہے، مغفرت اور بخشش عطا کر دی ہے۔ جو بخشش دیا گیا ہو، جسے مغفرت مل چکی ہو، جسے جنت کا سرٹیفکیٹ حاصل جس نے کر لیا ہو، اس کے متعلق کسی کو بھی اجازت نہیں کہ وہ بد کلامی کرے، بلکہ اس سے محبت کرے، اس طرح جس طرح اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اور عجیب بات ہے، بڑی عظیم بات ہے کہ قرآن پاک پڑھیے، صحابہ کرام سے جہاں جہاں کوئی کمی کوتاہی ہوئی، اللہ نے معاف کر کے ساتھ ہی مغفرتن یا رضوان کا لفظ نازل کر دیا کہ میں نے ان کو معاف بھی کر دیا ہے، ان پہ میں راضی بھی ہو چکا ہوں اور یہ مجھ پہ راضی ہو چکے۔ اور ساتھ ساتھ جہاں جہاں بھی کسی بدبخت نے، نصیبوں کے مارے نے، وہ ایک فرد ہو، وہ ایک گروہ ہو، وہ کوئی ملک ہو، اس کا جس مذہب اور فرقے سے مرضی تعلق ہو، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبی کے صحابہ کو کچھ کہا ہو، اللہ نے قرآن بنا کر اپنے صحابہ کی گواہی بھی دی ہے اور دفاع بھی کیا ہے، اور ہمیں حکم دیا ہے کہ جس طرح تمہارا رب اپنے نبی کے صحابہ کا دفاع کرتا ہے، اس طرح مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے کہ اپنے نبی کے صحابہ کا دفاع، ایمان کا، ان کی تقوی پرہیزگاری کا دفاع کریں تاکہ قیامت کے دن ان کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے۔ میں تو یہ پڑھتا ہوں، خوشی بھی ہوتی ہے اور بس اوقات بڑا عجیب محسوس ہوتا ہے کہ جو واقعہ ہوا صحابہ کرام کے بارے میں، منافقین نے، یہود و نصارہ نے، کسی نے بھی اگر کوئی اعتراض کیا تو اللہ نے اسے تھوڑا وقت دیا تاکہ اعتراض کرنے والے اور بڑھ جائیں، لوگ جمع ہو جائیں۔ وہ رب تھا، ان اللہ علی کل شیء احکم الحاکمین ہے، وہ چاہتا تو فوراً قرآن نازل کر کے اسے ابتدا میں روک دیتا، لیکن صحابہ کرام کے متعلق ہر واقعہ اس کو تھوڑی ترویج ملی، تھوڑا عروج ملا۔ جب لوگ بڑھ گئے، تعداد بڑھ گئی، اس کے بعد رب نے قرآن نازل کیا۔ کیا اللہ بتلانا چاہتا ہے؟ کہ ساری کائنات جمع ہو جائے، رب پھر بھی دفاع کرتا ہے اور دفاع کرنے والوں کا اللہ ساتھ دیتا ہے۔ یعنی بات کو لوگوں کے سامنے پیش کر کے، اختلاف کو، اس کا حل اللہ نے پیش کر دیا اور ایک قانون دے دیا کہ میرے نبی کے صحابہ کا دفاع تم نے اسی طرح کرنا جس طرح تمہارا رب کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں بیٹھے ہیں، ایک گروہ کے پاس سے گزر رہے ہیں، ایک گروہ بیٹھا ہے اس کے پاس سے گزر رہے ہیں۔ ایک آدمی یہودی بدبخت نے دیکھ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو ایک بات کر دی، کہتا ہے صدیق، تو ابو بکر صدیق ہے، تو اپنے نبی کا سب سے بڑا صحابی ہے، تو رب کے احکامات کو ماننے والا ہے، تیرا رب تو فقیر ہو گیا، تم سے صدقہ و خیرات مانگتا ہے، تم سے پیسے مانگتا ہے، تم سے جناب وہ زکوٰۃ مانگتا ہے، تم اس کے بندے ہو کر، حالانکہ تمہارے پاس بس اوقات کچھ نہیں ہوتا کھانے کے لیے، پینے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے۔ اگر تمہارا رب نعوذ باللہ سچا ہے، اگر تمہارا اسلام سچا ہے، تو پھر تمہاری غربت کے باوجود تمہارا رب تم سے پیسے، صدقہ و خیرات کیوں مانگتا ہے؟ گویا کہ نعوذ باللہ تمہارا رب فقیر ہو گیا ہے۔ اس نے بدبخت نے رب کی توہین کی، اور رب اکبر کی قسم، آج بھی وہ گروہ، وہ لوگ جو صحابہ کرام سے عداوت رکھتے ہیں، وہ رب کی بھی توہین کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین کرتے ہیں، کیونکہ ان کا اصل مقصد صحابہ کرام کی توہین کرنا نہیں ہے، صحابہ کرام کے ذریعے نبی اور اللہ کی توہین کرنا مقصد ہوتا ہے۔ اس یہودی نے، بدبخت نے بھی یہی بات کی کہ تیرا رب تو فقیر ہو گیا ہے، تم سے آج زکوٰۃ مانگتا ہے، اور یہی گروہ بدبخت آج بھی جو اپنے آپ کو مومنین کہتے ہیں، زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کے ملک میں ایک گروہ بدبخت، بد نصیب، آج بھی زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے،
اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے بڑوں نے رب پر اعتراض کیا تھا، یہودیوں نے، یہ یہودیوں کے ایجنٹ اور ان کی اولاد ہے، ان سے نکلے ہوئے لوگ ہیں، انہوں نے رب پر اعتراض کیا تھا کہ تمہارا رب فقیر ہو گیا، تم سے زکوٰۃ مانگتا ہے، صدقہ و خیرات مانگتا ہے۔ آج بھی یہ گروہ اس وقت سے لے کر آج تک چلتا آ رہا ہے، قیامت تک رہے گا، زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے۔ کیوں؟ یہ رب کی توہین کرتے ہیں کہ رب کو مال کی ضرورت کیا ہے، رب کو زکوٰۃ کی ضرورت کیا ہے۔ یہودی اور عیسائیوں کے یہ اولاد آج بھی صحابہ کرام کے ذریعے اللہ پر اعتراض کرتے ہیں، اللہ کو جھٹلاتے ہیں۔ یہودی کہتا ہے صدیق تیرا رب غریب ہو گیا ہے، فقیر ہو گیا ہے، صدیق اکبر ہوں اور ایسی باتیں سنیں، پھر رب کی ذات کے متعلق، اللہ کی شان کے متعلق پورا گروہ بیٹھا ہے یہودیوں کا، بڑی جماعت بیٹھی ہے، مدینے کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے، اس کے منہ پہ تھپڑ دے مارا، کہا خبردار بدبخت ذلیل لوگو، میرا رب تو غنی ہے، ساری کائنات فقیر ہے، میرا رب ساری کائنات کو دینے والا ہے، ساری کائنات میرے رب کی محتاج ہے، ساری کائنات میرے رب سے لینے والی ہے، اس کے منہ پہ تھپڑ دے مارا۔ اب یہودی ہیں، سازش میں کامیاب ہو چکے، گروہ کا گروہ چل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جسے آپ صدیق کہتے ہیں، جسے آپ ابو بکر کہتے ہیں، آج اس نے ہمارے ایک بندے کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے، اس نے زیادتی کی ہے، ہم اس سے بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ آپ جس اسلام کا نام لیتے ہیں وہ تو عدل و انصاف کرنے والا ہے، آپ جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، آپ تو ہر معاملے میں انصاف کرنے والے ہیں، آج آپ کے صدیق نے ہمارے بندے کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے، ہم قصاص میں صدیق کے منہ پر تھپڑ ماریں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا گیا، ہاں بھی صدیق یہ کیا؟ رضی اللہ تعالیٰ، ہاں اللہ کے نبی نے کیا، اس کے منہ پہ تھپڑ مارا، کیوں مارا؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے میرے رب کو فقیر کہا ہے، اس نے میرے رب کی توہین کی ہے۔ کہاں بھی کیوں کہا؟ سارے کے سارے یہودی پلٹ گئے، جھوٹ بولنا شروع کر دیا، کہا نہیں ہم نے تو کوئی بات نہیں کی، کہا ہم نے رب کی ذات کے متعلق ایسی کوئی بات نہیں کی، یہ تیرا آپ کا صدیق جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے صدیق اکبر کی، جسے رب نے صدیق کا لقب دیا وہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ وہ تو جھوٹ کو برداشت نہیں کرتا، اس کی صداقت اور ایمان کی گواہی رب نے اپنے عرش کے دے کر اسے صدیق قرار دیا ہے۔ یہودی کہیں صدیق جھوٹ بولے اور آج ان کی اولاد بھی کہتی جھوٹ بولے، یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ کہا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی گواہ ہے تیرے پاس؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہ تو یہی سارے گروہ تھے، یہی لوگ تھے، یہ بیٹھے تھے، ان سب سے پوچھیں۔ پورے کے پورے ٹولے نے انکار کر دیا کہ ہمارے بندے نے تو کوئی بات نہیں کی، صدیق نے ایسے ہی مار دیا اس کے منہ پہ تھپڑ۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تیری کیا شان ہے، اس وقت صدیق اکبر کو جھوٹا کہہ دیا جاتا تو آج اسلام کو کون مانتا، اسلام کی کون تھے عمل پر گزار۔ پورا گروہ موجود ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، کہا صدیق اکبر گواہ لے کر آؤ، اگر گواہ نہیں لے کے آؤ گے تو تھپڑ کے بدلے میں تھپڑ مارا جائے گا، قصاص دیا جائے گا۔ آج آپ کے اس عمل کی وجہ سے اسلام کو بدنام کیا جائے گا، اسلام کا قانون ہے عدل انصاف کیا جائے گا۔ اے رب تیری کیا شان ہے، اس وقت یہودیوں کے سامنے، صحابہ کرام کے سامنے صدیق اکبر سے قصاص لیا جاتا، صدیق اکبر کے منہ پر تھپڑ مارا جاتا، تو میں یہ سمجھتا ہوں قیامت تک صدیق کو ماننے والا کوئی نہیں رہنا تھا، اسلام کو ماننے والا کوئی نہیں رہنا تھا۔ رب نے اسی مجلس میں اسی وقت قرآن نازل کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ۔ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن کی آیت ہم نازل کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے یہودی جھوٹے ہیں، تیرا صدیق سچا ہے۔ ان بدبختوں نے تیرے رب کو فقیر کہا ہے، صدیق نے تیرے رب کو غنی کہہ کر اس کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے۔ یاد رکھو اے میرے نبی، اس صدیق کو صداقت کی نشانی اور سرٹیفکیٹ دینے کے بعد اس کے منہ پہ تھپڑ نہیں مارا جاتا، یہودیوں کو ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے۔ رب نے قرآن نازل کر دیا صدیق اکبر کے دفاع میں، ان کے شان میں، ان کے مقام میں،
اور رب نے یہ بدبخت ذلیل جو ہیں صدیق اکبر جھوٹا کرنا چاہتے ہیں، اس کی عزت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تیرا رب جس کی عزت کو بڑھاتا ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، جسے رب عطا کر دے بدبخت اسے کم کر سکتے ہیں؟ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، ایسی محبت کریں صحابہ سے، ایسا پیار کریں صحابہ سے جس طرح رب نے کیا ہے، رب نے حکم دیا ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، مکہ میں گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے چلے صحابہ کرام کو لے کر عمرہ کرنے کے لیے، جہاں بیت رضوان ہوئی اس جگہ پہ صحابہ کرام کو ٹھہرا دیا گیا۔ فرمایا عثمان جاؤ مکہ والوں سے جا کے اجازت لو کہ ہم ہمارے نبی اور ہمیں نبی کے صحابہ بیت اللہ کا طواف کرنا چاہتے ہیں، عمرہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں عمرے کی اجازت دی جائے تاکہ ہم عمرہ کر کے ایسے واپس لوٹ جائیں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ گئے تو منافقین نے خبر شائع کر دی، ایک خبر عام کر دی کہ نعوذ باللہ مکہ والوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ ادھر عثمان غنی پہنچے مکہ میں، مشرکین سے بات کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر آیا ہوں، بیت اللہ کا طواف کرنا چاہتے ہیں، عمرہ کرنا چاہتے ہیں۔ مکہ والوں نے کہا عثمان تو آیا ہے، تیرے بڑے احسانات ہیں، تیری بڑی عزت ہے، تو جس طرح مدینہ والوں کو مہربانیاں کرتا ہے تو مکے والوں کو بھی ایسے احسان کرتا رہا ہے، تیری ہم عزت اور احترام کرتے ہیں، تجھے اجازت ہے تو بیت اللہ کا طواف بھی کر، سعی بھی کر، حجر اسود بھی چوم، عمرہ کر، تجھے اجازت ہے، لیکن تیرے نبی کو عمرہ کرنے کی اجازت ہے۔ عثمان بن عفان باہر کھڑے ہیں، کہا مشرکین یاد رکھو تم بڑے بڑے سردار ہو، میرے احسانات تمہیں یاد ہیں، بیت اللہ کی بڑی عظمت ہے، طواف کا بڑا اجر ہے، عمرے کا بڑا اجر ہے، یاد رکھو جب تک میرا نبی عمرہ نہیں کرے گا عثمان بیت اللہ کو دیکھے گا بھی نہیں، بیت اللہ میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے نبی کو اجازت نہ ہو اور میں بیت اللہ کا طواف کر لوں؟ اللہ اکبر۔ اس لیے تو رب نے کہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایسے گروہ کی اقتداء کرو، ایسے لوگوں کو معیار سمجھو جن کو اللہ نے کامیاب کر دیا۔ وہ کامیاب کیسے ہوئے؟ اپنے نبی کے علاوہ ذرہ برابر بھی آگے پیچھے نہیں ہوتے تھے، نہیں کیا بیت اللہ کا طواف، نہیں کیا عمرہ، واپس پلٹ گئے۔ منافقین نے خبر شائع کر دی کہ مشرکین مکہ نے عثمان بن عفان کو شہید کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی، آقا علیہ السلام ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، 1400 صحابہ کرام ساتھ ہیں۔ فرمایا میرے صحابہ، میرے داماد کو، صحابی میرے صحابی کو، عثمان بن عفان کو مشرکین مکہ نے شہید کر دیا ہے۔ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کا، اپنے داماد کا بدلہ لیا بغیر واپس ہے۔ یہ صحابہ کی عظمت ہے، یہ مقام عزت احترام ہے کہ کسی صحابی پہ اگر کوئی انگلی اٹھائے تو آج نبی اس کا بدلہ لیے بغیر مکہ والوں سے واپس نہیں جائے گا۔ حالانکہ بیت اللہ کا ماحول، اس کا امن ضروری ہے، لیکن مکہ والوں کے ساتھ لڑنا ضروری ہے۔ کیوں؟ میرے عثمان کو انہوں نے شہید کر دیا ہے۔ کیا مطلب اس بات کا کہ اگر صحابی کی طرف کوئی ذرہ برابر بھی اپنی زبان ہی لائے تو اس کی زبان کو بند کرنا ضروری ہے، ایسے بدبختوں کو روکنا ضروری ہے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو چاہتے ہیں وہی کریں گے، آپ جو اشارہ کریں گے ہم حاضر ہیں۔ 1400 صحابہ کرام ہے، آقا علیہ السلام نے بایاں ہاتھ رکھا، 1400 صحابہ کرام کا ہاتھ اوپر ہے۔ بیت رضوان اسی کو کہا جاتا ہے۔ بیت رضوان کی عثمان بن عفان کے دفاع اور عزت اور حرمت میں ہے کہ صحابی کو کہ اگر آنکھ اٹھا کے دیکھے تو سارے کے سارے معاشرے کو تباہ و برباد کیا جا سکتا ہے، صحابی کا بدلہ لیے بغیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر ہاتھ رکھا۔ پھر وہی بات سنیے، اگر رب چاہتا فوراً وہی نازل کر دیتا کہ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے عثمان کو کچھ نہیں ہوا، لیکن اللہ نے نہیں کیا، ایسے بات کو پھیلنے دیا، لوگوں تک پہنچنے دیا۔ وجہ کیا تھی؟ کہا کہ لوگوں تک خبر پہنچے کہ میرے نبی کے صحابہ کے بارے میں جتنے لوگ بھی جمع ہو جائیں، آخر اس کا نبی بھی دفاع کرتا ہے، اس کا رب بھی دفاع کرتا ہے۔ 1400 صحابہ کرام کا ہاتھ ہے، بائیں ہاتھ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، دایاں صحیح بخاری کی حدیث، دایاں ہاتھ اوپر رکھا،
فرمایا میرے صحابہ یہ دایاں ہاتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نہیں ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، میں بیعت کرتا ہوں، میں رب سے وعدہ کرتا ہوں اگر مکے کا امن خراب ہوتا ہے تو ہو جائے، آج عثمان کا بدلہ لیے بغیر میں واپس نہیں جاؤں گا۔ جب صحابہ کرام کی یہ کیفیت اور حالت بھی آپ سے نے یہ بات کہی تو رب نے اس وقت قرآن نازل کیا، کس کے دفاع میں؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے دفاع میں۔ صحابہ کرام کی عظمت میں، صحابہ کرام کی رفعت کو بیان کرنے کے لیے اللہ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جذبات کو دیکھ کر، آپ کے صحابہ کے جذبات کو دیکھ کر عثمان کے دفاع کے لیے 1400 صحابہ نے اپنی جانوں کو قربان کرنے کا وعدہ کر لیا ہے۔ میں گواہ ہوں یہ تیرا ہاتھ نہیں، ان 1400 صحابہ کرام کے بعد تیرے رب کا ہاتھ ہے، تم کامیاب ہو چکے ہو۔ اور میں تیرے عثمان کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ صحابہ کا دفاع بھی رب نے قرآن نازل کر کے کیا، اور عثمان بن عفان کا دفاع بھی اللہ نے قرآن نازل کر کے کیا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کا دفاع رب کرتا ہے ایک ایک جگہ پر، بے شمار دلائل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو بھلا کہنے والے اس کائنات کے بدبخت ذلیل ترین لوگ ہیں، شرار الخلق۔ اس کائنات کی بدترین مخلوق وہ ہے جو نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے۔ اور جو لوگ، یاد رکھیے میری عقیدت اور محبت کو، جو ان بدبختوں کے متعلق نرمی رکھتا ہے، پیار رکھتا ہے، وہ انسان بھی بدبخت اور ذلیل ہے۔ کیوں؟ نبی کے صحابہ کے مخالفین اور دشمنوں سے محبت کریں۔ ہمارے پاس کوئی نرمی نہیں ہے، جن کے متعلق رب نرمی نہیں کرتا، رسول نرمی نہیں کرتا۔ ہم کون ہوتے ہیں نرمی کرنے والے؟ ہم تو محبت اس طرح کرتے ہیں جس طرح رب نے کی ہے، ہم عقیدت اس طرح کرتے ہیں جس طرح نبی نے کر کے دکھائی ہے۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا لا یحبہم الا مؤمن، فرمایا میرے صحابہ سے محبت وہ کرے گا جس کو رب نے مومن بنایا ہے۔ لا یبغضہم الا منافق، ان سے بغض، عداوت، دشمنی، عداوت کون رکھتا ہے؟ منافق اور کافر ہے۔ من احبہم احبہ اللہ، جو میرے نبی سے فرمایا جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے میرا رب ان سے محبت کرتا ہے۔ ومن ابغضہم ابغضہ اللہ، صحیح بخاری مسلم کے الفاظ، آقا نے فرمایا کہ جو میرے نبی نے فرمایا جو میرے صحابہ سے عداوت رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، ابغضہ اللہ، اللہ بھی ان سے دشمنی کرتے ہیں، اللہ بھی بغض رکھتے ہیں۔ تو اس سے بڑھ کر بھی کوئی اور دلیل کی ضرورت ہے؟ آج مسلمان نرم دل بنا ہوا ہے، آج مسلمان اپنے آپ کو کہتا بھی عاشق رسول ہے، صحابہ سے عشق کا دعویٰ بھی کرتا ہے، محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے، اور ان بدبخت ذلیل کالوں سے محبت کا پینگے بھی بڑھاتا ہے۔ وہ اپنے ایمان پہ غور کرے، اپنے دل پہ غور کرے کہ اس کا ایمان کہاں کھڑا ہے۔ ایسے بدبخت وہ مسلمان ہی نہیں سمجھتے۔ مسلمان ہونے کے لیے کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے صحابہ کرام سے محبت ضروری ہے۔ اگر صحابہ کرام سے محبت نہیں تو آپ تہجدیں پڑھتے رہیں، زکوٰۃ دیتے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں، حج کرتے رہیں، سارے معاملات کرتے رہیں۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے صحابہ سے عداوت رکھتا ہے لا يقبل اللہ صرف ولا عدل، اللہ نہ ان کی کوئی نفلی عبادت قبول کرتا ہے، نہ اللہ فرضی عبادت قبول کرتا ہے۔ اللہ انہیں مسلمان ہی نہیں سمجھتا، اللہ اسے منافق قرار دیتا ہے، اللہ اسے کافر قرار دیتا ہے جو نبی کے صحابہ سے بغض رکھتا ہے۔ آئیں نبی کے صحابہ سے محبت اور عقیدت رکھیں، پیار رکھیں، اور ان کے ایمان کو ایمان سمجھیں، ان کے ایمان کو معیار سمجھیں۔ اللہ کی قسم اس دنیا میں بھی خوشیاں اور سکون ملے گا، راحت ملے گا، اللہ اس دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، قیامت کے دن میں کامیابی ہوگی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر